محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، کسی سائل نے سوال کیا کہ حضرت اگر نمازی کا داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور کسی جاہل نے بھی سوال کیا تھا، جاہل پیر تھا کوئی، اس نے سوال کیا کسی مولانا سے کہ بتائیے نماز کی کھنٹی کیا ہے؟ اب مولانا سوچنے لگا یار نماز کی کھنٹی کیا ہوگی، سوچتے رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جاہل پیر صاحب بولے کہ نماز کی کھنٹی داہنے پیر کا انگوٹھا ہے، اگر یہ آپ کا جگہ سے ہل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ صحیح مسئلہ کیا، آپ سماعت فرمائیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ جو پیر صاحب نے بات کہی یا کسی نے سوال کیا یا کسی نے اعتراض کیا کہ انگوٹھا ہل کے نماز نہیں ہوگی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ صرف نماز کے اندر ایک فرض سجدہ ایسا ہے کہ جس میں پاؤں کا انگوٹھا اور اس کے ساتھ 2 انگلی اور کس کے لگانا زمین پر، یہ واجب ہے، یعنی 3 انگلی لگانا واجب ہے، اور خالص انگوٹھا لگانا دونوں پیر کا یہ فرض ہے۔ تو نماز کی حالت میں تو ایسا کہا جا سکتا ہے، سجدے کی حالت میں، کہ نماز سجدے میں ہمارا انگوٹھا اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اگر نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جو فرض ہے ہمارا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو ظاہر سی بات ہمارے پیر اٹھ گئے، اور پیر اٹھ گئے تو سجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اس میں سے 2 ہڈیاں ختم ہو گئیں، ایک تو پیشانی اور ناک کی دونوں ملا کر 1، اور 2 ہتھیلیاں 3، اور 2 گھٹنے 5، اور 2 پاؤں کے انگوٹھے 7۔ تو اگر سجدے کی حالت میں پاؤں کا انگوٹھا ہٹ گیا، جماؤ نہیں رہا تو نماز نہیں ہوگی، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن ہر حالت میں اس کو جما کے رکھنا یہ بالکل جہالت، بے وقوفی کی بات ہے۔ صرف ایک رکن ایسا ہے جس میں پاؤں کا انگوٹھا جمع رہنا چاہیے۔ اگر مان لیا جائے قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارے پاؤں جمے ہوئے رہنے چاہیے، تب تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بالکل سرے سے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا یا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کو ریح خارج ہو جاتی ہے تو وہ انسان صف میں سے نکل جائے، جا کر چپکے سے وضو بنائے اور واپس آ کر وہیں لگ جائے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا پاؤں جب وہاں سے ہٹا تو ظاہر سی بات ہے چل کر گیا ہوگا، وضو کیا پھر وہاں آ کر لگا، تو اس کی تو نماز ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر صف پر ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی اور کوئی ایک انسان آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ اگلی صف میں کہیں جگہ نہیں ہے اور پیچھے میں اکیلا ہوں، تو اسے چاہیے کہ آگے سے ایک آدمی کو نکال لے، اپنے پاس کھڑا کر لے اور باقی کو پاس پاس میں کھڑا کر دے۔ تو اس طرح جب انہیں نکالے گا، اپنے پاس میں کھڑا کرے گا اور سب کو تھوڑا تھوڑا ادھر ہٹائے گا تو ظاہر سی بات ہے انگوٹھا ہٹے گا۔ جب انگوٹھا ہٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ نماز کی حالت میں صرف سجدہ ایسا رکن ہے کہ اس میں نماز کے دونوں انگوٹھے اور ساتھ ساتھ 2 انگلیاں بالکل جمی رہنی چاہیے۔ اس جگہ سے اگر ہمارا انگوٹھا ہٹتا تو نماز نہیں ہوگی، باقی کسی بھی رکن میں اگر پیر ہل جائے، انگوٹھا ہٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہماری نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔